تم دوستو 1 اکتوبر 2024 کی رات کو ایران نے اسرائیل پر 180 سے زیادہ میزائل داغے۔ ستائیس ستمبر 2024 کو حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ جو کہ بیروت میں موجود ہوتے ہیں وہ اسرائیل کی ایئر سٹرائک سے مارے جاتے ہیں۔ جولائی 2024 کو حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ جو کہ تہران میں موجود ہوتے ہیں وہ اسرائیل کے اٹیک سے مارے جاتے ہیں۔ یہ ساری ڈیولپمنٹ 7 اکتوبر 2023 سے سٹارٹ ہوئی جب حماس نے اسرائیل میں موجود فیسٹیول پر سینکڑوں میزائل داغے۔ ساری لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں یروشلم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا کے 3 بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت، ان سب کے لیے یروشلم انتہائی اہم ہے۔ یروشلم میں موجود مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے، ویسٹ وال یہودیوں کے لیے اور چرچ آف سپلکر عیسائیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ ہے بیت المقدس جسے ٹیمپل ماؤنٹ بھی کہتے ہیں، یہ مسجد الاقصی اور یہ ڈوم آف راک اور یہ ویسٹ وال، یہ چرچ آف ہولی سپلکر جو کہ مسجد الاقصی فرسٹ ٹائم دنیا کے سب سے پہلے انسان اور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے بنوائی۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کا فرسٹ قبلہ بھی ہے اور معراج کے سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر نبیوں کی امامت بھی کروائی، لہٰذا یہ پلیس مسلمانوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ماؤنٹ آف ٹیمپل بنوایا جو کہ یہودیوں کی عبادت گاہ بنی۔ بیبیلونین آئے، انہوں نے اس کو گرا دیا، پھر پرشین آئے اور انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا، اس کو سیکنڈ ماؤنٹ آف ٹیمپل کہتے ہیں۔ پھر رومن آئے، انہوں نے اس کو پھر گرا دیا، اب وہاں صرف ایک دیوار بچ گیا جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا وہاں چرچ آف سپلکر بنا دیا گیا۔ 638 ہجری کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومنز کو شکست دی اور یروشلم کا کنٹرول سنبھال لیا اور وہاں پہ اپنی حکومت چلائی۔ یہودی بھی ان کی حکومت سے کافی زیادہ خوش تھے۔ اسی دور میں ڈوم آف راک بنا اور مسجد الاقصی کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ تو وقت گزرتا گیا، یہودی فلسطین اور یروشلم والے علاقے کو چھوڑ کر دنیا کے مختلف ممالک میں سیٹل ہو گئے۔ یہ زیادہ تر یورپ میں چلے گئے۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے فلسطین کا کنٹرول آٹومن امپائر کے انڈر تھا۔ یہ وہی دور تھا جب اس وقت کے نیوز رائٹر جس کا نام لیون پنکسر تھا، اس نے اپنی ایک کتاب آٹو ایمانسیپیشن میں یورپ میں موجود یہودیوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں لکھا۔ اس نے اس بات کے بارے میں یہودیوں کو قائل کیا کہ ان کو کبھی بھی دوسرے یورپین کے برابر کے حقوق نہیں مل سکتے۔ اس کی کتاب سے متاثر ہو کر کچھ یہودیوں نے تحریک کا آغاز کیا جس کو زائونزم کہتے ہیں۔ 1914 میں ورلڈ وار کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وار جرمنی اور برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کے درمیان تھی۔ آٹومن امپائر جرمنی کو سپورٹ کرتا ہے جبکہ برطانیہ نے یہودیوں سے مدد مانگی جو یو ایس ایس اور یو ایس آر میں اعلیٰ عہدوں پر قائم تھے تاکہ وہ یو ایس اے اور یو ایس ایس آر کو برطانیہ کے ساتھ الحاق کے لیے منائیں۔ اس کے بدلے میں انہوں نے یہودیوں کے لیے ایک الگ ہوم لینڈ دینے کا وعدہ کیا۔ یہودیوں کے برطانیہ کو سپورٹ کیا اور وہ جنگ جیت گئے۔ اس کے بدلے برطانیہ نے بیلفور ڈیکلریشن پیش کیا جس کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں الگ ملک قائم کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ ورلڈ وار 1 کے بعد بریٹن نے جوز کو یورپ سے فلسطین میں مائیگریٹ کروانا شروع کر دیا۔
1919 اور 1933 کے دوران لگ بھگ 2.5 لاکھ جوش پیپل یورپ سے فلسطین مائگریٹ ہوئے۔ 1933 میں ہٹلر کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ نمبر اور بھی تیزی سے بڑھ گیا۔ ہٹلر نے جوش پیپل کا ہولوکاسٹ کیا، تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں رکھ کر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نمبر 1، کرسچن یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ نمبر 2، یہودی اس وقت انلیگل کاروبار میں ملوث تھے جیسا کہ سود کرسچینٹی میں بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر یہودیوں کا یورپ میں قتل ہوا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد 1945 میں UN کا ادارہ وجود میں آتا ہے۔ اس ادارے کا مقصد دنیا کو مزید کانفلکٹ سے بچانا تھا۔ The UN first became a thing in 1945, just after the Second World War. The big Allied Four wanted to prevent another huge war from ever happening again. 1947 میں برطانیہ نے UN میں بالفور ڈیکلریشن پیش کرنے کے بعد ووٹنگ ہوئی اور 11 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی۔ اس کمیٹی نے 1947 میں فلسطین کا وزٹ کیا اور ایک رپورٹ لکھی۔ اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ جوش کی پاپولیشن 1/3 اور مسلم کی پاپولیشن 2/3 ہے، جبکہ لینڈ کا 6% صرف جوش لوگوں کے پاس ہے۔ اس رپورٹ کے بعد UN نے 2 اسٹیٹ کا فیصلہ سنا دیا، جس میں یہ کہا گیا کہ آدھا حصہ یہودیوں کو اور آدھا حصہ مسلمانوں کو ملے گا، جبکہ یروشلم کا کنٹرول UN کے پاس رہے گا۔ اسی طرح 1948 میں اسرائیل ملک وجود میں آ گیا۔ فلسطین کے لوگوں اور عرب کے لوگوں نے کھل کر اس چیز کو اپوز کیا۔ 1948 سے 2024 تک مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائی جاری ہے، جس میں 1948 کی وار، 1956 کا سوئس کنال کرائسس، 1967 کا 6 ڈے وارز، 1987 سے 1993 تک پہلا انتفاضہ، 2000 سے 2005 تک دوسرا انتفاضہ، اور اس طرح بہت سی لڑائیاں شامل ہیں۔ اس دوران لاکھوں ہزاروں لوگوں کا قتل ہو جاتا ہے اور بہت سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو جاتا ہے۔ دوستوں، 1996 میں امریکن پولیٹیکل سائنسدان سیمیول ہنٹنگٹن نے ایک کتاب لکھی جس کا نام کلیش آف سیویلائزیشن ہے، جس میں بتایا گیا کہ کولڈ وار جو کہ 1991 میں ختم ہوئی کے بعد جنگیں کلچر اور ریلیجیس آئیڈینٹی کی بنیاد پہ لڑی جائیں گی۔ عرب اسرائیل کانفلکٹ اس تھیوری کو ہی ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ The great divisions among humankind and the dominating source of conflict will be cultural. Nation states will remain the most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of global politics will occur between nations and groups of different civilizations. The clash of civilizations will dominate global politics. فلسطینیوں کی بس اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ ان کی زمین ان کے حوالے کی جائے، ان کی عزت، جان، مال، آبرو کی حفاظت کی جائے اور ہولی پلیسز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسرائیل کا ٹارگٹ گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ 1960 میں یہ موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور اس کا میپ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اگر یہ کہیں کہ یہ دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ USA عرب ملکوں کو سیکیورٹی سپلائی کرتا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے آئل لیتا ہے۔ آئل کی ٹریڈنگ بھی US ڈالر میں ہوتی ہے، لہٰذا USA کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اس کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں کم ہو۔ اس وجہ سے وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے اور اسرائیل کے ذریعے اپنا دبدبا قائم رکھنا چاہتا ہے۔ مڈل ایسٹ میں انسٹیبلٹی کریٹ کر کے وہ ریجنل لیول پہ ایران اور گلوبل لیول پہ رشیا اور چائنا کی ہیجمنی کو چیلنج کر رہا ہے۔ سعودی عرب نے 2017 میں نیوم سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ شروع کیا جو کہ سعودیہ کے پروونس تبوک اور اسرائیل بارڈر کے پاس ہے۔ یہ پروجیکٹ 2030 میں مکمل ہوگا۔ اس پروجیکٹ کی لاگت $500 بلین رکھی گئی ہے جو کہ بعد میں $1.5 ٹریلین تک کر دی گئی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے ایڈوانس سٹی ہوگی۔ بہت ساری خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ اسرائیل کی اس پروجیکٹ میں شراکت داری ہوگی۔ ہاں، البتہ سعودی آفیشیل اس بات کو مانتے نہیں ہیں، جبکہ بہت سارے ایکسپرٹ بتاتے ہیں
کہ اسرائیل کے ساتھ مل کر یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا ہے. اس وجہ سے سعودیہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل کے ساتھ ٹینس ریلیشن رکھے. پاکستان کا سٹانس عرب اسرائیل کانفلکٹ کو لے کر واضح ہے اور پاکستان کی فارن پالیسی میں یہ بات بالکل واضح طریقے سے شامل کر دی گئی ہے کہ پاکستان ہمیشہ عربوں کو ہی سپورٹ کرے گا اور پاکستان سرزمین فلسطین کے ساتھ ہے. ہاں البتہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ سے پاکستان کھل کر سپورٹ نہیں کر رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کو اس وار میں کیا فائدہ ہے؟ تو اس کے کئی جواب ہیں. نمبر 1، ایران یہ سمجھتا ہے کہ سرزمین فلسطین عربوں کی زمین ہے، یہودی باہر سے لا کر بسائے گئے ہیں، لہٰذا عربوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. نمبر 2، ایران مسجد الاقصی کی بے حرمتی نہیں چاہتا. نمبر 3، ایران ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے اور اسے USA کی طرف سے کافی اکنامک سینکشنز کا سامنا ہے. An announcement from Iran today that it has breached another limit set by the 2015 nuclear deal. Iran now pushing back on President Trump's assertion that the United States shot down an Iranian drone. Iran has released new footage they say shows their forces taking over a British tanker. Iran is claiming that it has arrested 17 Iranian nationals who are acting as spies for the CIA. اور اس نے کئی ملیٹنٹس گروپس کو اسرائیل کے خلاف سپورٹ کرنا شروع کر دیا. اسرائیل نے بھی ایران کے کئی آفیشلز کے اوپر اٹیک کیا اور اب ایران بھی اسرائیل کا بھرپور جواب دے رہا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ ایران بھی اسرائیل کی بات میں کود پڑا ہے. دوستو، جس طرح کی صورتحال بن چکی ہے بظاہری طور پر تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کا کوئی حل نہیں، لیکن میرے نزدیک پیس قائم کرنے کے 2 طریقے ہیں. نمبر 1، 1947 میں جو UN نے 2 اسٹیٹ کا فیصلہ سنایا تھا اس کو سختی سے بحال کر دیا جائے. دوستو، دوسرا طریقہ بیلنس آف پاور ہے. بیلنس آف پاور IR کی ایک تھیوری ہے جس کے مطابق اگر ایک ملک یا ایک سے زیادہ ملکوں کے پاس طاقت ہوتی ہے تو اس کو کانٹریکٹ کرنے کے لیے مخالف ملکوں کے پاس بھی اتنی ہی طاقت ہونی چاہیے تاکہ ایک امن بحال کیا جا سکے. اسرائیل جس کے پیچھے USA بہت پاورفل ہے، اگر اس چیز کو بیلنس کرنا ہے تو تمام مسلم ممالک کو ٹرو اسپرٹ میں یکجا ہونا پڑے گا تاکہ اسرائیل فلسطین پر میلی آگ بھی نہ ڈال سکے. تھینک یو.